إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ،
بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہماری زندگی کا بھی مالک، ہماری موت کا بھی مالک، ہمارے رزق کا بھی وہی مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام انبیاء و رسل پر عام طور پر اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ حضرات، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مرتبہ پھر سے یہ مہینہ عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہم کو اس سے استفادہ کا بھرپور موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ رب العالمین تو اس ماہ میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو مزید نیکیوں کی اللہ توفیق عطا فرما۔ حضرات، جیسا کہ ہم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمان بہت سے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ فرقوں میں بٹنا ان کے لیے بہت ہی نقصان کی بات ہے، جس نقصان کا اندازہ پوری دنیا پر غور کر کے بھی لگایا جا سکتا ہے، اپنے علاقوں پر بھی غور کر کے لگایا جا سکتا ہے۔ ان اختلافات کی بنا پر بہت سارے نقصانات جو ہوتے ہیں، ان میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی انہی اختلافات میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادات کو بھی بھولنے لگتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کرنا بھولنے لگتا ہے۔ وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ ہمیں سامنے والے کے اندر کمیوں کو تلاش کرنا ہے۔ اگر میرے بھائی ایسا ہے تو یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اختلافات اور انتشار اور مسلکی اختلافات کو لاتے ہوئے ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنا نہ بھولیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے فضائل سے کتاب و سنت کے دلائل بھرے پڑے ہیں۔ آپ بارہا ان کو سنتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادات کے اندر کچھ مزید دھیان دے کر عبادات کو انجام دیں۔ اسی بنا پر آج ارادہ ہوا کہ آپ کے سامنے آج کے خطبے کے اندر رمضان کے آخری عشرہ کے بعض فضائل اور بعض اہمیتوں کو بیان کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی اہم بات بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے آج کے خطبے میں، کہ ہم اعمال تو خوب کریں، عبادات تو خوب انجام دیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لے۔ بس یہ عبادات قبول کیسے ہوتی ہیں، ان کے لیے دین کے اندر کیا شرائط ہیں، کیا پابندیاں ہیں، کیا قوانین ہیں، ان کو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے جمعہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو حق بات کو سن کر ماننے اور اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما۔ رمضان کے فضائل سے تو دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ صرف ان کو اگر پیش کرنا شروع کر دیا جائے تو کافی وقت کی ضرورت پڑ جائے گی، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ ایک ایک دو دلائل سے اکتفا کیا جائے گا انشاءاللہ، اور ان دلائل سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے فضائل اگر ہمارے ذہن سے نکل رہے ہوں تو ان کو ہم یاد رکھیں اور اس کی قدر کریں۔ آئیے اس ضمن میں آپ کے سامنے ترمذی ابن ماجہ کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات کی شروعات ہو جاتی ہے، صفدت الشیاطین،
تو شیاطین کو ومردۃ الجن اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے یہ انتظام کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالی ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اچھائیوں میں آگے بڑھیں، گناہوں سے بچیں، لیکن یہ اتنا قیمتی موقع ہے کہ اللہ رب العالمین مزید اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے کہ آج اس مہینے کی جب شروعات ہو رہی ہے، میرے بندو اب تمہارے لیے نیکی کرنا زیادہ ثواب کی بات ہے اور نیکیاں کرنا زیادہ آسان ہوگا تمہارے لیے۔ شیاطین، سرکش جنات تم پر جو وسوسہ ڈالتے تھے، آج کے دن سے ان کے وسوسوں میں کمی آ جائے گی۔ وہ تمہارے اوپر وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے، وہاں سے شروعات ہو جاتی ہے رمضان کی، تو اللہ رب العالمین سرکش شیاطین اور جنات کو بیڑیاں ڈال دیتا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور اللہ رب العالمین کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھولنے کا واضح مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میری رحمت قدر عروج پر آ جائے گی۔ جنت کے دروازے بھی اللہ کی رحمت میں کھول دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور اللہ کی رحمت کے دروازے، جنت کی دروازے جب کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا، سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، اور اس میں سے کوئی ایک بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَاد، اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے مومن، اے وہ مسلم جو تو چاہتا ہے کہ تو نیکیوں میں آگے بڑھ جائے لیکن بڑھ نہیں پا رہا تھا، اقبل، آج اب تیرا وقت آ چکا ہے، اب تیرے لیے نیکیاں کرنا آسان سے آسان تر اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے وہ مومن، اے وہ مسلمان جو برائی سے بچنا چاہتا تھا لیکن بچ نہیں پا رہا تھا، مشکل ہو رہا تھا، اب اللہ کی رحمت کے بنا پر تم باز آ جا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی بنا پر تو بچ سکتا ہے اپنی برائیوں سے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عام دنوں میں اس قدر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ یہ جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، جو ابھی رواں دواں ہے، اور میرے بھائیوں اس کو افسوس کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی اس مہینے کے تقریباً 2/3 دن گزر بھی چکے ہیں، اب تقریباً 10 دن باقی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کی رحمت کے 10 دن اور ہیں تقریباً۔ ہم ان 10 دنوں کو غنیمت جان کر اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ اے اللہ مجھ سے وہ گناہ بھی ہوا تھا، اسے بھی معاف کر دے۔ اے اللہ فلاں وقت میں نے کسی کے ساتھ اس طرح سے برائی کی تھی، اے اللہ اسے بھی معاف کر دے، اور میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا، تو بھی معاف کر دے مجھے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ہم اور آپ مومن ہیں، ہمارا کتاب و سنت یعنی اسلام پر ایمان ہے، ہم ان دلائل کو دیکھتے ہوئے اس موقع کو غنیمت جان لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ پھر کر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا میری، یا میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا، یا اللہ سے بعد میں معافی مانگ لوں گا۔ میرے بھائیو یہ بڑا قیمتی موقع ہے، یہ قسمت والوں کو موقع ملا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سب کو یہ موقع نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان تمام کاموں کو اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم اللہ کے رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرات، اب آئیے اس ضمن میں آپ کے سامنے آخری عشرہ کے اندر جو خاص عبادتیں ہیں،
مثال کے طور پر اعتکاف، مثال کے طور پر لیلۃ القدر، اور اسی طرح کی کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں۔ ان خاص باتوں سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، جو آخری 10 دن ہے، ان 10 دنوں کے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے مومنوں کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم خوب عبادتیں کر لیں، اپنے من کے مطابق زیادہ سے زیادہ، یہ ارادہ نہ کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل لیں، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت بہت زیادہ اپنے من کے مطابق کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے رسول کے طریقے پر انجام دینا اور اس کی فکر کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اس بات کے لیے تڑپتے ہیں کہ ان کا کام، ان کے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزریں، ان کی زندگی، ان کی موت، ان کی عبادت، ان کا جینا، ان کا مرنا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اس زمین پر آخری۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اور آپ کے بارے میں بتانے سے پہلے، سوچنے سے، سمجھنے سے پہلے ہم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا رکھیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ آپ کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، اور ہم اور آپ جو گناہوں میں دنوں رات ڈوبے رہتے ہیں، بہت گناہ ہوتے ہیں ہم سے، اس کے باوجود بھی ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کتنا کم ہے، ہم اس کے بارے میں کیا محنت کر رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بقیہ دنوں میں تو محنت کرتے ہی تھے، بلکہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا اور خاص طور پر آخری عشرہ، تو مثال دی گئی ہے کہ آپ تیز بہنے والی ہوا کی طرح بہتے، یعنی عبادتوں میں اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا، ایک ولولہ پیدا ہو جاتا کہ کس قدر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کر لیں، کس قدر اللہ رب العالمین سے اپنی رحمت اور اس کی رحمت کی دعا کر لیں، اس کی مغفرت کی دعا کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بقیہ دنوں میں تو محنت کرتے ہی تھے، لیکن آخری عشرہ میں آپ بالکل الگ سی محنت کرتے تھے، بہت ہی زیادہ۔ بلکہ احادیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ میں پہنچ جاتے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کو یہ عطا فرما دیتا تو آپ راتوں رات جاگتے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ لیلۃ القدر کی ممکنہ راتیں 5 ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے 10 دن اگر جاگ لے تو یہ بہت بہتر ہے، یہ نور علی نور ہے، یہ اور بہتر عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ راتوں کو جاگتے، یعنی آپ کا عام معمول بن جاتا ان راتوں کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہیں پر معاملہ بس نہیں ہوتا، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور یہ تلقین کرتے اپنے الفاظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری جو 10 دن ہیں ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کچھ کر لو، معلوم نہیں آئندہ سال یہ رمضان ہم کو ملے گا نہیں ملے گا۔ ہم میں سے کون افراد جو یہاں الحمدللہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اللہ سب کو مہینہ دوبارہ عطا کرے،
لیکن کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگلے سال اگلے رمضان تک زندہ رہوں نہ رہوں، آپ میں سے کون اللہ رب العالمین کی تقدیر سے کیا زندگی پائے۔ ہم ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین سے رجوع کر لیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ سے انابت کریں، اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے اپنے گناہوں پر رونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخری لفظ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اپنی کمر کس لیتے، یعنی ہر اعتبار سے تیار ہو جاتے، بیویوں سے بھی الگ ہو جاتے، اپنی دیگر مصروفیات سے بھی الگ ہو کر بالکل مکمل طور پر ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان باتوں کی توفیق عطا فرما۔ 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیار ہوتے تو آپ کے تیار ہونے کی ایک خاص حالت ہوتی، اور اس حالت کو اعتکاف کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا جو عام قانون ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، یعنی آدمی دنیا سے کٹ نہیں سکتا، دنیا داری بھی اسے کرنی ہے جائز اور دینداری بھی اسے رکھنی ہے، یعنی اسے عبادات بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی حلال اور جائز حد تک کرنے ہیں، وہ دنیا سے کٹ کر اسلام پر عمل نہ کرے، یہ اسلام کی تربیت ہے۔ لیکن یہ 10 دن جو آخری عشرہ ہے، اسلام نے ان 10 دنوں کے اندر اس بات کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کی فضیلت بتلائی ہے کہ آپ اگر 10 دن اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا سے بالکل کٹ جائیں، بالکل اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیں سوائے مجبوری کے کاموں کے، تو ایسا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ اعتکاف کرتے، کیا مطلب؟ ان 10 دنوں میں آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کوئی جگہ تلاش کر لیتے مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہر جاتے، زیادہ کسی سے بات چیت نہیں، اور دیگر دنیاوی جو کچھ ایسے کام ہیں جو بالکل ضروری نہیں ہے، جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ان تمام کاموں کو آپ چھوڑ دیتے، صرف اور صرف اللہ کی عبادتوں میں لگ جاتے۔ آئیے اعتکاف کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک استدلال ہے، اور واقعی بہت ہی عمدہ استدلال ہے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ کے اندر یہ روایت بڑی عام سی موجود ہے، لیکن اس روایت سے انہوں نے اعتکاف کی اہمیت پر استدلال کیا۔ حدیث کیا ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل قلبہ متعلق بالمسجد۔ مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو جگہ دے گا۔ اس میں ایک وہ بھی شخص ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، یعنی ایک بار جاتا ہے نکلتا ہے، لیکن اس کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ جلدی سے وقت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا پھر سے موقع مل جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی مسجد سے دل لگانے والے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو بندو اندازہ لگاؤ اس اعتکاف کرنے والے کی فضیلت کا جو 10 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں، جن کے دل اللہ کی مسجدوں سے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے عبادت کی جگہ سے لگے ہوئے ہیں، ان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہٹک رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جگہ دے گا۔ تو جو اعتکاف کر رہا ہے، جس نے 10 دن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا، ایک طریقے سے وقف کر دیا، اللہ تعالیٰ کا اس کا مقام، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کا مقام کس قدر عالی ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اور آپ کی بیویوں کے بارے میں بھی، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں بھی آتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس ضمن میں تو احادیث بہت ہیں، آپ مطالعہ کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہت تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول تھا
کسی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف نہیں کر پائے تھے تو آپ نے 20 دن کا کیا تھا، ورنہ آپ کا عام معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف برابر کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، جب تک آپ اعتکاف کرتے رہے۔ آپ کا یہ ایک عام معمول تھا ہر رمضان کا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سنت کو آپ کی ازواج نے بھی جاری رکھا، اور ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا۔ اس سے اس بات کا اندازہ بالکل واضح لگایا جا سکتا ہے کہ اعتکاف اللہ رب العالمین کی عبادت کا رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اعتکاف کی اس قدر فضیلت کیوں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس قدر پابندی والا اعتکاف کے بارے میں کیوں تھا۔ اس کی ظاہر سی ایک ہی وجہ ہے کہ شب قدر کو مکمل طور پر اچھی طرح حاصل کر لینا، کسی بھی طور پر یہ خلل نہ پیدا ہو کہ دنیا داری میں کہیں لگ کر لیلۃ القدر کے فضائل نہ چھوٹ جائیں، وہ رات نہ چھوٹ جائے کہیں جو رات کی اس دنیا کے لیے ہدایت کا سامان آنے کے لیے چنی گئی تھی۔ اس لیلۃ القدر کے حصول کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کو، اعتکاف کو اس قدر اہتمام سے انجام دیتے تھے۔ آئیے ہم لیلۃ القدر کے بھی فضائل کو مختصر طور پر سنیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اس کی کسی طرح سے بھی اس کو جانے نہ دیں، اس کی کسی بھی لمحے کو نہ چھوڑیں۔ مشہور لیلۃ القدر کے بارے میں سورہ قدر آپ بارہا سنتے رہتے ہوں گے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یہ قرآن جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کی تشریح یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس قرآن کو دنیا میں بھیجنے کے لیے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں اسی آخری عشرے کی ایک رات کو، اسی آخری عشرے کی ایک رات کو، اور وہ رات کون سی ہوگی ان 5 راتوں میں یہ کوئی نہیں جانتا۔ احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے ہم کو بعض احادیث ملتی ہیں، مثال کے طور پر 21 کے بارے میں، 23 کے بارے میں، 25 کے بارے میں، 27 کے بارے میں، 29 کے بارے میں، کہ کبھی کسی سال ایسا لگا کہ اس سال اس رات کو لیلۃ القدر کا امکان تھا، کچھ ایسی علامات سامنے آئیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک عام بات فرمائی، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، کہ ان 5 میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ 21 کو ہوگی، 21 بھی ہو سکتی ہے، کبھی 23 بھی ہو سکتی ہے، کبھی واپس 21 کو آ سکتی ہے، کبھی پھر 25 کو جا سکتی ہے، کبھی 27، کبھی 29، کبھی پھر 25۔ اس کو کبھی بھی فکس نہیں کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر ملتا ہے کہ آپ کو اس کا علم دیا گیا تھا، لیکن 2 لوگوں کے جھگڑے کی بنیاد پر یہ علم آپ کے ذہن سے نکال لیا گیا، اور نکالنے کا یہی مقصد تھا کہ لوگ آخری عشرے میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جو اترنا شروع ہوا، اس کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اللہ نے اسی کو کہا ہم نے اس قرآن کو مکمل طور پر اتارا لیلۃ القدر میں، یعنی اس رات کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا ہے اس کا واضح یہ مطلب ہے کہ تم حقیقت میں اس کی اہمیت کا مکمل اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ مقام کتنا بڑا درجہ رکھتا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کو خاص طور پر فرشتے اور جبریل امین ان کے سردار اترتے ہیں،
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام معاملات کو لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات باقی رہتی ہے فجر کے طلوع تک۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس رات کے فضائل اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں صرف 2 دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا آپ کے سامنے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے کیا شرطیں ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان دونوں شرطوں کی رعایت نہیں کر پائے تو ہمارے اعمال، ہماری محنتیں بیکار ہو سکتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط جس کے بنا پر اسلام میں کوئی عمل قابل قبول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کوئی دنیاوی مقصد ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم کو اچھا سمجھیں، بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے خوش ہو جائے، میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جب کوئی عمل کیا جائے گا تبھی اس کے قبول ہونے کی پہلی شرط پائی جائے گی۔ آئیے اس ضمن میں میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت خالص طور پر کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں، دنیا میں عبادت کرنے والے بے پناہ بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کو صرف عبادت کرنے والے پسند نہیں ہیں، اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، نہ دنیا داری کو، نہ کسی معبود باطل کو، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کریں۔ اخلاص ہونا چاہیے ہمارے دل میں، للہیت ہونی چاہیے، تب ہمارے عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے یہ۔ تب سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل قبول کر سکتا ہے، جب تک دوسری شرط نہ مل جائے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ کام، وہ ہماری محنت، وہ چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے بہت محنت کیوں نہ کر لی لیکن ہمارا عمل اپنے من کے مطابق، کسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور سنی سنائی دین کی باتوں پر ان کے مطابق ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوا میرے بھائیوں، تو یہ عمل چاہے کتنا اخلاص کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے قبول نہیں ہوگا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم، ہمارے دین کا ثبوت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل بیکار ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے سختی سے روکا ہے۔ کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی آپ کے عمل کے ہوتے ہوئے آپ کا عمل کا طریقہ اختیار نہ کر کے بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ پڑے۔ میرے بھائیوں، ہم دین پر عمل ضرور کریں لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دین کے مطابق ہے تب تو اللہ رب العالمین کے نگاہ میں اخلاص کے بعد قبول ہوگا، اگر وہ دین کے مطابق نہیں، اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو وہ عمل چاہے دکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی محنت کے ساتھ کیوں نہ کیا گیا ہو، لیکن وہ عمل برباد ہو جائے گا، چاہے وہ میں کروں یا آپ یا کوئی بھی کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو باتیں کی گئی ہیں ان کو اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان میں سے جو بھی باتیں ہم سمجھ جائیں
ان کو اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.